سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 سے 16 کے اندر ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، یعنی اس کی تفسیر میں ہے کہ مدائن شعیب علیہ السلام کی بستی سے نکل کے اپنی فیملی کے ساتھ مصر کی طرف جا رہے تھے، لیکن رستہ بھول گئے تھے۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں۔ اور ہمارے ان احسانات کو یاد کرو جب ہم نے تم کو قوم فرعون سے نجات بخشی۔ وہ لوگ تم کو بڑا دکھ دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی سخت آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر تم کو تو نجات دی اور فرعون کی قوم کو غرق کر دیا، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ کیا تو تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود مقرر کر لیا اور تم ظلم کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور معجزے عنایت کیے تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ تو وہ ایک وادی میں رکے اور وہاں پہ اپنے گھر والوں کو کہا کہ یہیں پہ رکو، مجھے ایک آگ نظر آ رہی ہے، وہاں سے تمہارے لیے کچھ لے کے آتا ہوں، شاید وہ ہمارے آگ جلانے کے کام آئے یا کوئی اور کام میں یوز ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے اور انہیں درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ تو وہ ڈر کے بھاگے۔ ان کو 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے واپس بلایا کہ ڈرو نہیں۔ اور پھر بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہاں سے جب مصر جاؤ تو فرعون کو دعوت دو اور وہ ساری چیزیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام مصر گئے، وہاں سارا کچھ ہوا، جادوگروں کے سامنے جو سانپ کا واقعہ ہے اور جادوگر سارے سجدے میں گر گئے۔ یہ سارا واقعات وہاں ہونے کے بعد جب فرعون اور اس کے لشکر سے بچنے کے لیے ریڈ سی کو کراس کر رہے تھے، ایجپٹ میں نویبا جگہ ہے، اس کے اپوزٹ سعودی عرب کا رستہ آتا ہے، طیب اسم سے تھوڑا 15-18 کلومیٹر آگے، وہاں سے کراس کر کے سعودی عرب انٹر ہوئے اور پھر اس وادی میں آ کے رکے 6 لاکھ بنی اسرائیل کے ساتھ۔ اور موسیٰ علیہ السلام یہاں سے اوپر، یہ ایک کیو ہے، ابھی تھوڑا اوپر چڑھ گئے تو اس لیے نظر نہیں آ رہی، اگر پیچھے سے دیکھیں تو نظر آئے گی۔ اس کو بائبل میں کیو آف الجا کہتے ہیں۔ یہاں پہ 40 دن رکے اور ان کو 10 کمانڈمنٹس، تورات کے کچھ صحیفے ملے۔ وہ جب لے کے نیچے واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم تو نہیں مانیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملا ہے، ہمیں کوئی نشانی دکھائیں یا ہمیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے کچھ سرداروں کو اپنے ساتھ لیا اور دوبارہ اس پہاڑ پہ آئے۔ یہ جگہ ہے جہاں پہ بنی اسرائیل کے لوگ رکے تھے۔ یہ جو میدان ہے سارا، اس میدان میں بنی اسرائیل کے 6 لاکھ لوگ رکے ہوئے تھے، اور یہاں پہ سامری جادوگر کے کہنے کے اوپر، اس کے بہکاوے میں آ کے 3000 بنی اسرائیل میں سے لوگوں نے، یہودیوں نے، اس کی بچڑے کی عبادت شروع کر دی تھی۔ بعد میں ان کو مرتد کی سزا ملی تھی کہ انہی کے ان رشتہ داروں نے اپنے ہی رشتہ دار مرتدوں کو قتل کیا۔ کچھ قبریں یہاں پہ، کچھ اس پہاڑ کے پیچھے قبرستان ہے، اور 2 قبرستان پیچھے، ٹوٹل 3000 قبریں۔ یہاں پہ جب بارشیں ہوتی ہیں پہاڑ سے پانی گرتا ہے تو یہ پانی کی نہریں یہاں سے گزرتی ہیں، یہ جو نہر سی بنی ہے، کیونکہ جب 6 لاکھ لوگوں نے رکنا ہے تو ان کے لیے پانی کے کنواں اور یہ وہ اس جگہ پہ بہت کم ہے، تو وہ پانی کی نہر ہی ان کے لیے کام آتی تھی۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 سے لے کے 60 تک اس میں بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کو رکھا، تو وہ بارش اور من و سلویٰ اترا کرتا تھا۔ یہ بائبل ریسرچرز کے مطابق ہے کہ یہ سلاٹر ہاؤس ہے جہاں پہ جانوروں کو داخل کرتے تھے اور اوپر سے آگ آتی تھی اور وہ اس کو ختم کر دیتی تھی، اور جو جانور قبول نہیں ہوتا تھا وہ یہاں سے باہر نکل جاتا تھا۔ یہاں پیچھے اوپر پہاڑ ہے اس کے، جو جسے جبل مقلا کہتے ہیں، وہ سارا بلیکش ہے، یہاں سے یہ نظر آتا ہے۔ اور یہ جو کیو ہے، کیو آف الجا، بائبل میں اس کا ذکر ہے، اور یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس کیو میں موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے صحیفے ملے جو لے کے وہ واپس نیچے آئے۔ تو بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ ہم لوگ یہ نہیں مانیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں۔
تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے کچھ سرداروں کو لے کے واپس اوپر گئے اس کیو کے اوپر، یا اس کے اوپر پہنچے ہوں گے تو اس کے پیچھے وہ سارا بلیک ایریا ہے، اور اس ٹائم پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلی آئی اور وہ آگ کی شکل میں ان لوگوں کے اوپر بھی گری جس سے وہ لوگ مر گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ اے اللہ اب میں واپس نیچے کس طرح جاؤں گا، لوگ سمجھیں گے کہ میں نے ان کو قتل کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے صرف ایک کو زندہ کیا اور باقیوں کو بعد میں باری باری زندہ کیا، تاکہ وہ جو ایک شخص ہے وہ وٹنس بن جائے کہ مردہ سے دوبارہ اللہ نے ان کو زندہ کیا ہے۔ اس طرح یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے ساتھ آئے تھے، لیکن جب مدین سے ایجپٹ جا رہے تھے تو وہ ایک الگ وادی ہے جسے وادی طوا کہا گیا ہے، کہ سورہ طٰہٰ میں ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وادی طوا میں داخل ہوئے تو حکم آیا کہ اپنے چپلیں اتار دیں، آپ ایک مبارک وادی میں جس کا نام طوا ہے، اور وہاں پہ ان کو میسج دیا گیا ہے کہ فرعون کو جا کے تبلیغ کریں۔ پھر جب ریڈ سی کو کراس کر کے موسیٰ علیہ السلام نویبہ سے ادھر سعودی عرب انٹر ہوئے تو اس جگہ پہ آ کے 6 لاکھ بنی اسرائیل کے ساتھ رکے، اور جب 40 دن تک موسیٰ علیہ السلام اس کیو میں تھے، کیو آف الجا، تو بنی اسرائیل نے یہاں نیچے سامری جادوگر کے کہنے کے مطابق بچڑے کی عبادت شروع کر دی۔ 3000 لوگ اس میں ملوث تھے جن کو بعد میں مرتد ہونے کی سزا ملی۔ انہی کے رشتہ داروں نے اپنے رشتہ داروں کو قتل کیا جو مرتد تھے۔ ان کی قبریں کچھ یہاں پہ یہ نیچے، کچھ اس پہاڑ کے نیچے پیچھے قبریں، اور ایک اور بڑا قبرستان ہے پیچھے۔ ٹوٹل 3000 قبریں یہاں پہ موجود ہیں جو مرتد تھے۔ تو جو 10 کمانڈمنٹس کا ذکر آتا ہے کہ انہیں 10 صحیفے ملے یا 10 کمانڈمنٹس، وہ اسی کیف کے پاس کا ذکر ہے، نہ کہ ایجپٹ میں۔ واللہ عالم، یہ آج کل کی نئی ریسرچ ہے اور یہودی بھی اسی کو مانتے ہیں، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے۔ جو کلوز ہیں قرآن کی آیتیں، بائبل، اس سے یہی چیزیں پروف ہوتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت میں سیکوینس میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا گیا کہ مدین سے نکل کے ایجپٹ میں جائیں اور وہاں کس طرح ان کو دعوت دیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو یاد دلایا گیا کہ تم لوگ وہ وقت یاد کرو کہ ہم نے سمندر سے تمہیں گزارا اور پھر ان کے لشکر سے نجات دی، پھر اسی کے بعد ذکر ہے کہ من و سلوہ تمہارے اوپر نازل کیا۔ اسی طرح ذکر ہے کہ تم لوگوں نے بچڑے کی عبادت شروع کی، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحیفے دیے، اور وہ بھی ذکر ہے کہ جب ان شخص نے کہا کہ ہم یہ نہیں مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو ان کو وہ تجلی کی وجہ سے وہ مر بھی گئے اور ان کو زندہ بھی کیا گیا۔ یہ سارا سورہ بقرہ کی 48 آیت سے لے کے 60 آیت تک ذکر ہے۔ وہ ساری چیزیں ماؤنٹ آف ہورب کے پتھر سے 12 چشمے نکلے، وہ بھی اس پہاڑ کے بیک سائڈ کی وادی ہے، اور وہ ماؤنٹ آف ہورب آج سے 12 سال پہلے جب ویڈیو بنی ہے 10 کمانڈمنٹس موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اس میں وہ پتھر دکھایا گیا ہے۔ یہاں سے اوپر جانے کا رستہ ہے، بعد میں کسی دن آئیں گے تو اوپر پہاڑ کے ٹاپ تک جائیں گے انشاءاللہ، اور یہ کیف میں بھی۔ یہ آج کل کی نئی ریسرچ کے مطابق سلاٹر ہاؤس تھا، موسیز الٹر یا سلاٹر ہاؤس، جہاں پہ بنی اسرائیل اپنے جانوروں کو، گائیں، بکرے، دمبے جو بھی ہوتے تھے، ان کو اس جگہ سے داخل کرتے تھے، اور یہاں سے جو جانور گزر کے باہر ایل شیپ میں رائٹ مڑ کے نکل جاتا تھا وہ جانور قبول نہیں ہوتا تھا اللہ کے ہاں، اور جو جانور قبول ہوتا تھا وہ ادھر ہی آگ آ کے اس کو ختم کر دیتی تھی۔ یہ 2 ٹریکس بنے ہوئے، سیدھا جا کے یہاں پہ یہ ایل شیپ میں رائٹ مڑتا ہے، اور یہاں پہ یہ پلرز پڑے ہوئے ہیں وائٹ ماربلز کے پتھر، جو کہ اسپیشل کٹنگ کیے گئے ہیں اور سرکل سلنڈریکل شیپ میں بنے ہوئے ہیں۔ نیچرل یہ نہیں ہو سکتے، یعنی کسی نے کٹنگ کر کے ان پلرز کو جمع کیے۔ بائبل کے ماننے والے وہ ریسرچ کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ یہ پلرز تھے 12، ہر قبیلے کا ایک پلر ہوتا تھا۔ یہاں سامنے نیچے بارشوں کا جب پانی گزرتا ہے پہاڑوں سے تو ایک پانی کی نہر کی طرح گزرتا تھا۔ سامنے وہ جو علاقہ ہے کھلا میدان، وہاں پہ ان لوگوں نے کیمپ کیا تھا 6 لاکھ بنی اسرائیل، اور نیچے ہی وہاں پہ اس سائڈ پہ ہارون علیہ السلام کو جب یہاں چھوڑ کے
یہ نیوم پروجیکٹس کے لیے ڈیلی ہیلی کاپٹر اڑتا ہے سروے کرنے کے لیے، اور ڈرون بھی اڑا کرتے ہیں۔ یہ جو پلرز ہیں یہ نیچرل نہیں ہیں، کسی نے کٹ کیے ہیں ان کو۔ کرسچنز یہودی ریسرچ کے مطابق کہتے ہیں کہ یہ 12 پلرز تھے جو ٹاور کی طرح سلینڈریکل شیپ میں کھڑے کیے گئے تھے، ہر ایک قبیلے کی ایک پلر کی نشانی تھی، واللہ عالم۔ کیونکہ اس جگہ اور کوئی بھی پتھر ایسے نہیں ہے سوائے ان پتھروں کے جو یہ سلاٹر ہاؤس کے پاس موجود ہیں، اور یہ پراپر کٹے ہوئے سرکل شیپ میں ماربل سٹون۔